السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ ہے اسلامی تاریخ سے واقفیت۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اب ہم پروگرام کیا کریں گے۔ تاریخ بڑی اہمیت رکھتی ہے انسانی زندگی میں، اور یہ تاریخوں کا حساب کتاب کے حوالے سے خود قرآن مجید سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو منبع روشنی بنایا اور چاند کو پر نور بنایا۔ وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی کئی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی تعداد معلوم کر سکو، حساب کتاب کر سکو اپنی زندگی کے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اور اللہ نے یہ سب کچھ حق ہی کے لیے، حق کے ساتھ یعنی برحق ان کو پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ جو سال ہیں، اللہ نے سال مقرر کیے اور پھر سالوں کے اندر مہینے مقرر کیے۔ تو یہ ابتدائے تخلیق سے اللہ نے ہر سال کو 12 مہینوں پر رکھا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ناظرین کرام، دنیا کے ہر ملک، ہر قوم میں کسی مشہور اور اہم واقعے سے سال کا شمار ہوتا ہے، کہیں بادشاہوں کی تخت نشینی سے تو کہیں کسی خاص حادثے سے۔ کبھی یہ شمار ملکی فتوحات سے ہوتا ہے اور کبھی زمینی اور آسمانی تغیرات سے۔ مسلمانوں نے اسلامی سن کی ابتدا ہجرت جیسے عظیم الشان واقعے سے کی، یعنی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سال کی 1 محرم سے ہجرت کا سال، پہلا سال شمار کیا جاتا ہے۔ سنہ ہجری کا استعمال سب سے پہلے کب ہوا؟ تو جب ہم تاریخ کی ورگردانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنہ ہجری کی ابتدا نہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شمار شروع ہوا، اور نہ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، بلکہ اس کی یہ جو شمار کا معاملہ ہوا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی مجلس میں اس کو طے کیا اور مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں 20 جمادی الثانیہ تھی۔ 20 جمادی، ہمارے یہاں اردو میں جمادی الثانی کہتے ہیں، تو میں اسی انداز کو اپنا لیتا ہوں۔ تو 20 جمادی الثانی 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگر ہم اسے عیسوی حوالے سے دیکھیں تو یہ 9 جولائی 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، اس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ اسلامی کے تاریخ کا کوئی تعین کیا جائے تاکہ ریاست کے معاملات صحیح طرح چلائے جا سکیں۔ تو اس مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ اسلامی سن کا شمار ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، کیونکہ چاند کی منزلوں کے مطابق چاند کے گھٹنے بڑھنے کی بنیاد پر یہ ہمارا سال یا مہینے شمار ہوتے ہیں، مہینے کا حساب ہوتا ہے، تو اس لیے اسے قمری سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں کے تعین کے لیے
اس کو مقرر کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے بیٹھ کر اس کا تعین کیا، تو اس لحاظ سے اسے اسلامی سال بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس سال کی ابتدا کے حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مشورہ جو تھا اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ ہجرت کے واقعے سے کیا گیا، یعنی پہلا سال وہی شمار ہوگا جس سال ہجرت ہوئی، لیکن کس مہینے سے شروع کیا جائے اس سال کو، تو اس پر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، مشاورت ہوئی۔ تو اس مشاورت میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ متفق طور پر قبول ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ محرم سے سال ہجری کی ابتدا زیادہ مناسب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہی میں ہجرت کا ارادہ فرما لیا تھا اور اپنے صحابہ کرام کو عشرہ ذو الحجہ کے بعد اجازت دے دی تھی کہ آپ لوگ ہجرت کر لیجئے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، سیدنا عثمان کے مشورے پر ہی محرم ہی کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے کر سنہ ہجری کی ابتدا کی گئی۔ کیونکہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ادوار کے واقعات عظیمہ کا تعین سنہ ہجری کی بنیادوں پر مورخین اسلام نے کیا ہے، لہٰذا ابتدائی اسلامی تاریخ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بارہا سنہ ہجری کے ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا شمار ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے مدنی دور کے حالات سے واقفیت کے لیے اور ابتدائی اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہجرت کی ہجری سال کے حوالے سے اپنی واقفیت مزید بہتر کریں۔ تو اسلامی تاریخ کی معرفت کے لیے ہجری مہینوں کی معرفت بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہر مہینے کے مطابق، مثلاً اب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے، تو ذوالقعدہ کے مہینے کی اسلامی تاریخ میں اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اہم مسائل اس میں کیا ہیں اور اس کے اہم واقعات کیا تھے، اس پر انشاءاللہ ہم ہر مہینے کی ابتدا میں اس حوالے سے ایک ویڈیو جاری کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔